پاکستان میں لگتا ہے کہ فرقہ واریت کو سرکاری پشت پناہی حاصل ہے، تو اس صورت میں کیا حل ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کوئی سرکاری پشت پناہی حاصل ہے. پارشلی آپ کی بات درست ہے کہ مسجدیں فرقوں کے نام کے اوپر ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے کہ جھگڑے کو مٹانے کے لیے وہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نہ کروانا چاہے، ہم نے اپنی اکیڈمی کسی فرقے کے نام پہ تو رجسٹر نہیں کروائی بھی، حکومت کی کوئی پشت پناہی نہیں. واللہ اگر حکومتوں کی پشت پناہی ہو تو سب سے پہلے ہماری اکیڈمی بند ہو جائے. جس طرح یہ نکلے ہوئے ہیں مولوی اور ہر جمعہ میرے خلاف پڑھا رہے ہیں، تو یہ میری اکیڈمی نہ بند کروا دیتے ابھی تک، اگر حکومتوں کی پشت پناہی ان کے پیچھے ہوتی، فرقوں کے. حکومت جو ہے کوئی بھی ہو، لولی لنگڑی ہو، فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے، ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے سب کو حق دیتے ہیں. یہ آپ کو جو فریڈم آف سپیچ میں پابندیاں نظر آتی ہیں، وہ پولیٹیکل ڈسکشنز کی وجہ سے آتی ہیں. جب پولیٹیکل لیڈرز اداروں کے اوپر بولتے ہیں تو ادارے اس قسم کی پابندیاں لگاتے ہیں، اور اکثر غیر قانونی پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں. ظاہر طاقتور ہیں تو اپنا کام دکھا جاتے ہیں، قانوناً نہیں وہ لگا رہے ہوتے. اس لیے دیکھتے ہیں آپ کے عدالتوں میں یہ چیزیں اڑ جاتی ہیں. لیکن عدالتیں بھی ہماری دو نمبریاں کرتی ہیں نا. اپنے پسندیدہ لیڈروں کے لیے وہ کوئی اور فیصلہ دیتی ہیں، اپنے مخالفین کے لیے اور فیصلہ دیتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے اداروں نے پابندی لگائی کہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کی کوئی تقریر تصویر آپ نے نہیں دکھانی میڈیا کے اوپر. اس کے خلاف پٹیشن لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نجم سیٹھی صاحب گئے. اس وقت آپ کے یہ اطہر من اللہ صاحب جو آج کل بڑی تقریریں کرتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس وقت چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نا وہ پٹیشن ہی اڑوا دی. آج یہ بندہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہتا ہے جی عمران خان صاحب کی ویڈیو پہ پابندی کیوں ہے؟ جب ہماری عدالتیں یہ دو نمبریاں کریں گی نا کہ ایک لیڈر کو کہیں گے کہ اس پہ جب پابندی لگے وہ درست ہے، ہمارے اس لیڈر پہ نہیں لگنی چاہیے، تو بھائی پھر قانون کا یہی جنازہ نکلے گا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں اس وقت نواز شریف صاحب کی تصویر دکھانے پہ پابندی غلط تھی، آج عمران خان صاحب کی تصویر دکھانے کے اوپر پابندی بھی غلط ہے. اس وقت آر ٹی ایس بٹھا کے جو حکومت بنائی تھی وہ غلط ہے، آج فارم 47 کی حکومت بھی غلط ہے. لیکن یہ بات میرے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، نہ پی ٹی اے والے نہ نون لیگ والے. دونوں اپنے اپنے مزے لے رہے ہیں، عدالتیں اپنے اپنے مزے لے رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ اپنا مزہ لے رہی ہے. اس لیے سچائی کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا، سب کے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے سچائی کے لیے کھڑے ہوں، آپ سچائی کا ساتھ دیں. اور یہ جو آپ نے کہا پشت پناہی والا معاملہ، فرقوں کو اللہ کے فضل سے کوئی پشت پناہی نہیں ہے. ان کی پشت پہ تھوڑے ہی پڑ رہے ہیں آپ اسٹیٹ کی طرف سے. پشت پناہی والا کام ختم ہو گیا، ان کے لیے تھوڑے ہیں. پہلے کسی زمانے میں تھا، اور وہ بھی فرقہ واریت کو اوور آل ہر فرقے کو نہیں تھا. کبھی ایک کو گود لے کے نا تو تھوڑا فساد کروا دیتے تھے. مثلا دیوبندیوں کو گود لیا ضیاء الحق نے، شیعہ کا قتل عام ہوا سعودی عرب کے کہنے پہ، تاکہ وہ ایران کا انقلاب پاکستان میں نہ آ جائے. پھر ان کو سمجھ آ گئی. مشرف کے زمانے میں دیوبندیوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا، طالبان کو اور لال مسجد والوں کو. پھر انہوں نے بریلویوں کو گود لے لیا خادم رضوی صاحب کی شکل میں. نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے دھرنے کروا دیے 2017 کے. پھر جب یہ اپنا مسیحا انہوں نے لانچ کیا 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کے، یعنی عمران خان صاحب، وہ ان کی حکومت میں بھی خادم رضوی صاحب اپنا دھرنا لے کے آگے. انہوں نے کہا یار پھر آ گیا، ان سے لوڑ ہی کوئی نہیں سی. نہیں جناب، جدو تسی غلط کام کرو گے، جدو لوڑ نہیں ہوگی پھر بھی آون گے. پھر ان کو مصیبت پڑ گئی. اس نے کہا جی آرمی، وہ پیر افضل قادری نے کہ جی ان کے خانسا میں ان کو زہر دے دیں آرمی چیف کو. یہ بےچارے ٹفن گھر سے لے کے جانا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، خطرہ پڑ گیا، وہ عذاب سے جان چھوٹی. پھر یہ اس طریقے سے مصیبتیں چلتی رہی. تو یہ ایک آدھ فرقے کو گود لے کے رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اوور آل پشت پناہی کر رہے ہیں یہ فرقوں کی، تو بھائی اس وقت تو سارے فرقے یہ چاہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے اوپر کس طریقے سے بندی لگ جائے. تو میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہاں، میرے اوپر اگر انہوں نے ہاتھ ڈالا پھر اس دن میں اس بات کی تصدیق کروں گا کہ یہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک اس لیول کی کوئی کوشش نہیں کی ہے. باقی جو کوئی ایف آئی آرز کٹوائیں کوئی ادھر ادھر، وہ مولویوں کے پریشر کی وجہ سے وہ ہوتی ہیں، لیکن ان کے اوپر عمل کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ بات درست ہے کہ جب ان کے آپس میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں وہاں پشت پناہی یہ کرتے ہیں، پھر فریڈم آف سپیچ کے اوپر پابندی لگاتے ہیں. وہ ایک معاملہ ہے، ایک لات ہے. باقی جو میں بول رہا ہوتا ہوں اس کے اوپر پابندی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں.
नून लीग को भी, पीटीआई को भी, तो मुझे क्यों नहीं ये इस एतबार से करते? उसके पीछे रीजन ये है कि मैं अपने मामलात को एक इंसाफ के ऊपर लेके चल रहा होता हूं। तकलीफ उस वक्त होती है किसी भी इदारे को जब आप सिंगल आउट कर देते हैं किसी एक मामले के अंदर, एक तरफ की आप साइड लेना शुरू करते हैं, फिर वो कहते हैं देखें नहीं हमारी गलती तो हाईलाइट कर रहा है, हमारी अच्छाई बयान नहीं कर रहा। हम ये काम नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है जो अच्छाई है उसे सपोर्ट करते हैं, जो बुराई है उसके ऊपर नक्द करते हैं। बाकी इनडायरेक्टली चले कोई प्रेशर आ जाए वो मैं उसकी परवाह नहीं करता। अभी तक मैं बिल्कुल यानी बवांगे दौल ये बात करूंगा कि मेरे ऊपर कभी इस तरीके से कोई इस तरह का प्रेशर किसी ने डालने की कोशिश नहीं की है, ना कोई लालच, ना कोई धमकी, और ना मैं इस तरह की कोई लेने वाला हूं। सीधी सी बात है, जब ऐसी बात होगी तो मैं एलानिया फिर ज़ाहिर है मैं तो चुप करके नहीं बैठूंगा, सीधी सी बात है। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक हजम कर रहे हैं, आंदा भी करते रहे, इसमें इनकी खैरियत है, मुझे तो फर्क को नहीं पड़ना।